آج سے دیکھیے نا اعلان ہو گیا ہے کہ بھائی بازار رات کو کھلا کریں گے، بھائی ہم تیز آواز میں میوزک چلا دیتے ہیں، عورتوں پر غلط کومنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، اور پھر مذاق ہو رہے ہیں، چھٹے ہو رہے ہیں۔ مسلمان جو پہلے عشرے میں بڑا اہتمام کرتا تھا نمازوں کا اور تراویح کا، آخری عشرے میں اچھے مسلمان بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھے مسلمان بھی کہتے ہیں جی کیا کریں، تیاری ہے، عید کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے، بچوں کے معاملات ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ دکاندار ہے یا دکان پر کام کرنے والا کاریگر ہے، سیلز مین ہے، اس کی تو ضرورت ہے دکان پر بیٹھنا، دکان کو کھولنا، روزگار کمانا۔ لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 آخری عشرے میں تم نے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ معمولی سا وقت ہے، اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، صرف 9 راتیں ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 راتوں میں بھی تخصیص فرما دی اور فرمایا لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب تو 5 رہ گئیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور پھر ان آخری عشرے کی تمام نعمتوں کو جمع کرنے کا جو سنت نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہے اعتکاف۔ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں معتکف کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی بے حال، کوئی مسکین کسی سخی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک مجھے نوازو گے نہیں میں یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ خصوصی سلوک کیا اور فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد کو اتنا، حاتم کو سخاوت کا اتنا شوق تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سخاوت سے حیا کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا، اور پھر اللہ سے بڑھ کر تو کوئی سخی ہے نہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اگر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، سب سے آسان طریقہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا اور جہنم سے آزادی کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ کے در میں پڑ جائیں اور کہیں اے اللہ جب تک تو ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کرتا میں آپ کے گھر میں ہی ہوں۔ تو اور پھر اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعکف الذنوب کلھا، معتکف ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، ویجزا لہ، اور اسے نیکیوں کی اس طرح سے بدلہ دیا جاتا ہے کعامل الحسنات کلھا، گویا کہ ساری نیکیاں وہ کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہر وہ نیکی جو معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، وہ نیکی کرنے کا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ساری کائنات کی نیکیوں کا، وہ نیکیاں جو وہ نہیں کر سکتا اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی یہ بات ہے۔ بہرحال آخری عشرہ قدردانی کا عشرہ ہے، لیکن وہی بات آپ کہیں گے ہمارے مزاج ایسے شیطان نے کر دیے ہیں کہ جس چیز کی زیادہ قدر کرنی چاہیے ہم اس کی سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ یہ عشرہ جو لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، آج سے دیکھیے نا اعلان ہو گیا ہے کہ بھائی بازار رات کو کھلا کریں گے۔ ضرورت ہے بازار بھی، یہ تو نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بازار وہ جگہ ہے جو کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور ناقدری ہماری اتنی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا آخری عشرے میں تم نے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ عشاء کی نماز پڑھی، نہ مغرب کی نماز پڑھی، نہ فجر میں اٹھے۔ ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمان جو پہلے عشرے میں بڑا اہتمام کرتا تھا نمازوں کا اور تراویح کا، آخری عشرے میں اچھے مسلمان بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھے مسلمان بھی کہتے ہیں جی کیا کریں، تیاری ہے،
عید کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے، بچوں کے معاملات ہیں، سب کچھ صحیح ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ دکاندار ہے یا دکان پر کام کرنے والا کاریگر ہے یا سیلز مین ہے، اس کی تو ضرورت ہے، اس کی تو ضرورت ہے دکان پر بیٹھنا، دکان کو کھولنا، روزگار کمانا، اور روزگار کمانا بھی حلال ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن وہ دکان پر بیٹھ کر ایسا عمل تو کر سکتا ہے نا کہ وہ اللہ کی گناہ میں شمار نہ ہو۔ بھائی ہم تیز آواز میں میوزک چلا دیتے ہیں اور پھر مذاق ہو رہے ہیں، چھٹے ہو رہے ہیں، عورتوں پر غلط کومنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، یہ ان چیزوں سے تو بچا جا سکتا ہے۔ آپ دکان کھولیں، ضرور کھولیں، تو بازار میں جائیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں، تسبیح لے لیں ہاتھ میں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کہ اس رات کی فضیلت سے محروم نہ ہو جائیں۔ کم سے کم اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ آخری عشرے میں، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف آخری عشرے میں، پوری زندگی کرنا چاہیے، لیکن آخری عشرے میں نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے، اتنا تو کرنا چاہیے، کچھ اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 رکعتیں یہ 2 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرے اور جہنم سے پناہ مانگتا رہے۔